رائے کا پورا حق ہے. ہم الحمدللہ ہمیں آزادی رائے کا حق ہے اور ہم تمہارے اس گھٹیا سلوگن کو ہم ریجیکٹ کرتی ہیں. ہمارا اپنا معاشرہ ہے, ہمارے اقدار ہے, ہمارا مذہب ہے, ہم اپنے نظریات کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اپنے انداز سے جینے کا ہمیں پورا حق ہے. تو ہم تو تم سے زیادہ الحمدللہ اچھا پہنتی ہیں, تم سے زیادہ ماڈرن ہیں, تم سے زیادہ خوش شکل ہیں, تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. الحمدللہ ہمیں گاڑی چلانے سے بھی کوئی نہیں روکتا, ہم اپنی شاپنگ پر بھی خود جاتی ہیں, ہم شادیوں میں سجتی ہیں, سمرتی ہیں, اپنی باؤنڈریز میں لے کے, لمٹ میں رہ کے ہم لوگ فیشن کرتی ہیں, ہم ضروریات زندگی کے سب کام کرتی ہیں. اب ہم اپنے شوہروں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ گھومتی ہیں, پھرتی ہیں, اور ہمارے شوہر ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں, ہمارے والدین ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں, ہمیں مہارانی اور شہزادیاں بنا کے رکھتے ہیں. لیکن ہماری اپنی کچھ لیمٹس ہیں, وہی لیمٹس جو ہیں ہماری عزت ہے, اور یہ لیمٹس ہمارے جو ہے مہذب اور ہمارے مہذب معاشرے نے اور ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہیں, تاکہ ہم معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں, ماں کی شکل میں, بہن کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, بیوی کی شکل میں. اور ان لیمٹس میں ہی ہم رہنا پسند کرتی ہیں. ہمارے شوہر ہم پر ظلم نہیں کرتے ہیں, کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں. پاکستانی بیٹیاں خوش ہیں, اکا دکا واقعات جو ہیں وہ ہر جگہ ہو جاتے ہیں, اور 100% معاملات تو صرف اور صرف جو ہے فرشتوں کے ہی درست ہو سکتے ہیں. کسی انسانی معاشرے میں, معاشرے کے ہر طرح کی جو ہے نیگیٹو پازیٹو عنصر ہوتے ہیں. آزادی اور انسانی حقوق کی علمبردار امریکہ کے شہر نیو یارک میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی تھی. اس آزاد اور بقول تمہارے مہذب معاشرے میں 31,000 ڈکیتیاں, گینگ ریپ کی وارداتیں ہوئی. الحمدللہ ہم مغرب زدہ ننگے معاشرے کی نسبت اپنے تہذیب میں محفوظ ہیں اور خوش ہیں اور آزاد بھی ہیں, اور اس سے زیادہ آزادی ہمیں چاہیے بھی نہیں. بیبیوں, عورت کو اصلی عزت اور تحفظ صرف باپ, بھائی, بیٹا, شوہر ہی دے سکتے ہیں. باقی عورت خود ٹھیک ہو تو 1000 مرد بھی مل کر اس کو جو ہے برباد نہیں کر سکتا, خراب نہیں کر سکتا. اگر عورت خود خراب ہے تو وہ 1000 مردوں کو خراب کر سکتی ہے. تمہارے جیسی عورتوں سے مرد ہی کو خطرہ ہے. ہمیں تمہارے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. تمہارا یہ مارچ عورت مارچ نہیں بلکہ بےغیرتی مارچ ہے, فحاشی مارچ ہے. تمہیں حقوق آزادی نہیں بلکہ پاکستانی معاشرہ تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے, اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ کون سے دشمن ممالک نے تمہیں ٹاسک دیا ہے. ہمیں تمہارا یہ خواتین مارچ اور اس کے غلیظ نعرے کسی بھی صورت قبول نہیں ہے. عورت بد کردار ہو تو وہ 2 ٹکے کی ہوتی ہے, میں تو کہتی ہوں 2 ٹکے کی بھی نہیں ہوتی ہے, اور برد بھی اگر بد کردار ہو تو وہ بھی 2 ٹکے کا ہی ہوتا ہے. نام نہاد کوئی بد کردار اسکالر ہو تو وہ بھی 2 ٹکے کا ہی ہے, اور کوئی لفافہ اینکر ہو تو وہ بھی 2 ٹکے کا ہی کھلائے گا. کوئی فحاشہ عورت یہ کہے کہ جی اس کی فحاشی کی عزت کرو تو ممکن نہیں ہے. ہاں, ایسی کوئی فحاشہ توبہ کر کے اللہ کے سامنے اور گندگی چھوڑ کر صاف ستھری زندگی گزارے اور صاف ستھری زندگی کی طرف آ جائے تو وہ عزت دار ہے. اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بھی عزت دیتا ہے اور معاشرہ بھی عزت دیتا ہے. عزت پانے کے لیے نا, عزت پانے کی خواہش مندو, عزت والے کام بھی کرو. عزت والے کام کرنے پڑتے ہیں, ورنہ 2 ٹکے کی زندگی سے کبھی نہیں نکل پاؤ گے. گندگی کی صفائی کی جاتی ہے, گندگی کا جو ہے دفاع نہیں کیا جاتا. تم جیسے چیچک زدہ چہرے کو جتنا مرضی میک اپ میں چھپا لو, چہرہ دھلنے پر اس کی حقیقت سامنے آئی جاتی ہے. اس لیے اس کے لیے جو ہے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے, اور چیچک زدہ روحوں کی سرجری توبہ ہے. تم اپنے کرتوتوں سے توبہ کرو, تمہیں عزت ملے گی. خواتین گندگی مارچ والیوں, تم اپنا نظریہ اپنے پاس رکھو. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور بڑے برے طریقے سے پاکستانی بیٹیاں مسترد کرتی ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہمارا اپنا نظریہ ہے, یاد رکھو, ہمارا اپنا نظریہ ہے. پاکستانی بیٹیوں کا, ماؤں کا نظریہ ہے, بہنوں کا نظریہ ہے. تم یہ گھٹیا نظریہ اپنے پاس رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.